بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آپ حضرات کو یہ بتلایا تھا کہ منی اور پیشاب میں فرق کیا ہے، منی کے نکلنے سے غسل واجب کیوں ہوتا ہے اور پیشاب کے نکلنے سے غسل واجب کیوں نہیں ہوتا، یہ فرق بتلایا تھا میں نے آپ کو۔ اب یہ سمجھنا ہے کہ غسل واجب ہونے کی کیا شرطیں ہیں، غسل واجب کن کن پر ہوتا ہے، کن پر غسل فرض ہوتا ہے، یہ بات ہمیں سمجھنی ہے۔ فقہا کی اصطلاح میں غسل سر سے پیر تک جسم کے دھونے کا نام ہے، یعنی بدن کا کوئی حصہ باقی نہ رہے، سر سے لے کر پیر تک ہمارے تمام جسم کا حصہ دھل جائے، اور جو عضو بغیر مشقت کے دھل جائے غسل میں، وہ بھی ضروری ہے۔ تو غسل کن لوگوں پر واجب ہوتا ہے؟ سب سے پہلا ہے مسلمان ہونا۔ مسلمان ہونا شرط ہے غسل واجب ہونے کے لیے۔ اگر کافر ہے تو وہ مکلف نہیں ہے، شریعت کی طرف سے کافر پر غسل واجب نہیں، فرض نہیں، وہ احکام اسلام کا مکلف ہی نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ بالغ ہونا، بلوغت کی علامت ظاہر ہو چکی ہو، اس پر غسل واجب ہوتا ہے۔ بالغ نہیں ہے تو اس پر غسل واجب ہونے کی کوئی شرط نہیں ہے، نابالغ پر غسل واجب نہیں ہوتا۔ تیسری شرط یہ ہے عاقل ہونا، عقل مند، عاقل آدمی ہے، عقل مند ہے، وہ سوجھ بوجھ رکھتا ہے، اس پر غسل واجب ہوگا۔ مسلمان بھی ہے، بالغ بھی ہے، لیکن بے وقوف ہے، عقل مند نہیں ہے، مست آدمی، بے ہوش ہے، تو اس پر بھی غسل واجب نہیں ہوتا۔ اسی طرح پاک پانی کے استعمال پر قادر ہونا، مسلمان بھی، عقل مند بھی، بالغ بھی، لیکن پانی پاک نہیں ہے، ناپاک پانی ہے، تو اس پر بھی غسل واجب نہیں ہے، وہ تیمم کرے گا۔ تو غسل واجب ہونے کے لیے پاک پانی ہونا بھی ضروری ہے، یہ غسل کی شرطوں میں سے ہے۔ اسی طرح نماز کا اس قدر وقت ملنا کہ جس میں غسل کر کے نماز پڑھنے کی گنجائش ہو، کتنا اہم مسئلہ، اور شاید ہمارے سامنے بہت کم آیا ہو۔ ایک آدمی ہے، اس نے مثلاً اس پر غسل واجب ہو چکا، ظہر کی نماز کا وقت ختم ہونے والا ہے، فرض کیجئے کہ ظہر کی نماز کا وقت 4:45 بجے تک ہے۔ اب اگر وہ غسل کرتا ہے تو اس کی نماز ظہر کی قضا ہو جائے گی، ظہر کی نماز قضا ہو جائے گی، اور اگر غسل کرنے میں لگا نماز گئی، تو اس لیے شریعت نے یہ حکم دیا کہ اب وہ وضو بنائے اور فوراً نماز ادا کر لے، تیمم کر لے، تیمم خلیفہ ہے، تو اب اس کی نماز ادا ہو جائے گی، اس کے بعد اطمینان سے غسل کر سکتا ہے۔ اسی طرح یہ تو مرد کا مسئلہ ہو گیا، اگر عورت بھی حالت حیض سے، نفاس سے پاک ہوئی ہے، ابھی نماز کا وقت ختم ہونے میں 2 منٹ باقی ہے، ابھی وہ اپنے ایام حیض سے پاک ہو گئی، مہینہ اس کا بند ہو گیا، اگر وہ غسل کرتی ہے تو نماز قضا ہو جائے گی، اور نماز قضا ہو گئی تو پھر اس کو گنہگار ہوگی۔ اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ فوراً وضو بنائے، وضو بنانے کے بعد نماز ادا کر لے، بعد میں نہا لے، یعنی وقت تنگ ہونے پر غسل واجب نہیں ہے، اور ہم خواہ اس طرح کریں تو یہ گناہ ہے۔ غسل واجب ہے، نماز نہیں ہوگی اس صورت میں، لیکن وقت کی تنگی کی صورت میں نماز کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اگر وقت تنگ ہے تو پھر غسل واجب نہیں ہے۔ تو یہ غسل واجب ہونے کی کچھ شرائط ہیں، مطلب یہ ہے کہ ناپاک ہونے کے بعد فوراً غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ مثلاً رات کو احتلام وغیرہ ہو گیا، کپڑے خراب ہو گئے، سردی کا موسم ہے، یا کوئی اور دقت ہے، کوئی اور پریشانی ہے، موقع نہیں ہے،
عشاء کے فوراً بعد غسل واجب ہو گیا تو صبح اٹھنے کے بعد وہ غسل کر لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بہتر طریقہ یہ ہے، افضل طریقہ یہ ہے کہ آدمی ناپاک ہونے کے فوراً بعد غسل کر لے، اور یہ خیال کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ناپاکی کی حالت میں ہوں اور موت کا فرشتہ آ جائے میری روح قبض کر لے۔ تو اس دھیان سے ناپاک ہونے کے فوراً بعد غسل کر لینا چاہیے، بہتر اور افضل ہے۔ اگر نہ کیا تو گنہگار نہیں ہے۔ بعض حضرات طرح طرح کی باتیں کہ اگر 10 قدم بھی رکھے تو گناہ کبیرہ ہے، جتنا چلے گا اتنا گناہ ہے۔ ایسا نہیں ہے، صرف غسل کی حاجت ہونے کے بعد وہ آدمی اپنے آپ کو دیکھے کہ مجھے سہولت ہے اب، یا 1 گھنٹے کے بعد یا 2 گھنٹے کے بعد اعمال میں کمی نہ آئے، فرائض میں کمی نہ آئے۔ معلوم ہوا کہ رات کسی وقت میں ضرورت پڑی اس کو غسل کی، ناپاک ہو گیا، فجر کی نماز قضا کر دی، تیرا کیا فائدہ ہوا؟ اتنا بڑا گناہ، ناپاک بھی ہوا ہے، غسل بھی نہیں کیا، نماز بھی ادا نہیں کی، 8 بجے اٹھنے کے بعد نماز ادا کرتا ہے۔ تو یہ تاخیر کی اجازت نہیں ہے کہ نماز قضا کر دی۔ تاخیر کی اجازت صرف یہ ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے پہلے غسل کر لے، یہ اس کے لیے نہایت ضروری ہے۔ تو یہ تھوڑی سی باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ غسل کن لوگوں پر واجب ہوتا ہے۔ مسلمان ہونا، بالغ ہونا، عقل مند ہونا، پاک پانی پر قدرت رکھنا، نماز کا وقت تنگ ہونا، اگر تنگ ہونے کا وقت نہیں ہے تو پھر غسل نہیں کرے گا، فوراً نماز ادا کر لے گا۔ اسی طرح حیض اور نفاس والی عورت پر، کسی کو کپڑے خراب ہو گئے اس پر غسل واجب ہو گیا۔ یہ غسل واجب ہونے کی شرطیں ہیں، یہ علامتیں ہیں، انہیں ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ اگلے موقع پر اللہ نے چاہا تو میں آپ حضرات کو بتلاؤں گا کہ غسل کے صحیح ہونے کی شرطیں کیا ہے، غسل کا مسنون اور مستحب طریقہ کیا ہے، غسل میں فرائض کتنے ہیں، غسل کس انداز میں کرنا چاہیے، غسل کرنے سے پہلے استنجا کرنے کی کیا حکمت ہے، کیا فائدے ہیں، یہ ساری باتیں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آتی رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔